فاتحہ اور نظر و نیاز وصال ثواب کی ایک قسم ہے جو شرعاً جائز ہے۔ اس کا انکار قرآن و حدیث و اجماع امت کی مخالفت ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کھانا کھلانا یا قرآن پڑھنا اور پڑھوانا عمل خیر ہے اور عمل خیر کے لیے حکم عام ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ عمل خیر اور نیکی کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ حدیث میں ہے ابو داؤد شریف ترمذی شریف کی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کی وفات ہو گئی، اگر میں ان کے لیے صدقہ دوں تو ان کو نفع پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ان کو نفع ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ میرا باغ ہے، میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ اس کو والدہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ اب وہ جو باغ ہے اس میں سے جو پھل پھول جو آئیں گے اس کو سبھی کھا رہے ہیں، غریب بھی کھا رہا ہے، امیر بھی کھا رہا ہے، مسافر بھی کھا رہا ہے۔ تو یہ فاتحہ کا یہ طریقہ جو عمل خیر ہے یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فاتحہ کے وقت کھانا سامنے رکھنا بھی جائز ہے۔ جس چیز کا صدقہ کرنا منظور ہو اس چیز کا ایصال ثواب کے وقت سامنے ہونا بھی حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ ابو داؤد شریف اور نسائی شریف میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، حضور کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ پس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ کنواں میری والدہ کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت سعد اگر چاہتے تو اپنے مکان پر یا دربار نبوی پر حاضر ہو کر عرض کر سکتے تھے کہ جو کنواں میں نے کھدوایا ہے اس کا ثواب میری والدہ کے لیے ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ کنویں کے سامنے کنویں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کنواں میری والدہ کے لیے ہے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ ایصال ثواب کرتے وقت جس چیز کا ثواب پہنچانا منظور ہو اس کا سامنے ہونا بہتر ہے۔ وہابیوں کا اعتراض ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔ محض یہ غلط۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کھانا سامنے آنے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن ہے اور قرآنی کی آیت ہے۔ اگر کھانے پر قرآن پڑھنا مکروہ ہوتا جیسا کہ وہابیوں کا خیال ہے تو کھانے پر ہرگز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید نہ فرماتے اور مسلمانوں کا اس پر عمل نہ ہوتا۔ فاتحہ کے حوالے سے ان مخالفوں کی ہی کتابوں سے ثابت بھی کیا جائے گا، جسے یہ وہابی دیوبندی فاتحہ کو غلط اور ناجائز بتاتے ہیں۔ اب ان وہابیوں دیوبندیوں کی کتابوں سے ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ مولوی عاشق علی میرٹھوی تذکرۃ الرشیدیہ میں خود لکھتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کا پیر دھو کر پینا نجات آخری کا سبب ہے۔ جب ان کے عالم اشرف علی تھانوی کا پیر دھو کر پینا نجات آخری کا سبب ہو سکتا ہے،
ان کے نزدیک تو پھر اپن اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو اللہ کا کلام پڑھ کر کھانے پر اس کھانے کو کھانا کیوں ثواب نہیں ہوگا؟ گنگوئی صاحب نے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکوایا۔ ایک بار ارشاد فرمائے کہ ایک روز میں نے حضرت شیخ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کو کھانا پکوایا تھا۔ تذکرۃ الرشیدیہ۔ خدا کا شکر ہے کہ ایصال ثواب کے لیے کھانا پکوانے کا ثبوت خود ان منکرین کے گھر سے مل گیا۔ ہاں، البتہ یہ نہ معلوم ہو سکا کہ فاتح کے وقت کھانے کا برتن سامنے تھا جناب کے یا پیچھے، یا آگے تھا یا پیچھے، یا اللہ بہتر جانے۔ ان کی کتاب کا حوالہ ہے تذکرۃ الرشیدیہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 417۔ یہ مخالفین کی کتابوں سے بھی فاتحہ ثابت ہو چکی ہے، جس کو اپن ایک عام طور طریقے سے اس کو نظر و نیاز 11ویں ایصال ثواب بھی کہتے ہیں اور عام طریقے سے اسے فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جائز ہے، قرآن اور حدیثوں سے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور یہ عمل کرنا کار خیر ہے اور ثواب کا کام ہے، اور دین میں بہت بہترین طریقہ ہے۔